now turning out into a human tragedy, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے آپ لوگ ان کی جان کو اب ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کی صحت کو آپ لوگ ڈیلیبریٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ ایکوزیشن تو بڑی سیریس ہوتی جا رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اگینسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ ایلیگیشنز ہیں اور میرے ایلیگیشنز ہیں. اب میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے اپنے ذاتی معالجین جو ہیں ان تک بھی جو بریفنگ پہنچی تھی, جو اسپیشلسٹ ہیں اس پوری فیلڈ میں, ڈاکٹر ندیم صاحب اور اس کے علاوہ پمس کے جو اس کی جو چشم امراض چشم کے جو ہیڈ ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ کے, اور وہ اسپیشلسٹ ہیں, کیونکہ یہ کام اسپیشلسٹ کا ہے. اور بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب کی بھی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کی بھی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. اب یہ الزام تو نہیں لگا رہے نا ہم پہ کہ یہ سب کچھ حکومت کا کرا دھرا ہے. حکومت کا تو اسے لینے دینا نہیں ہے. عمر کے اس حصے میں اس طرح کی بیماریاں جو ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, صحت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن عمر کے اس حصے میں اس طرح کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ ہونا لازم ملزوم ہے. کسی کو کسی ٹریٹمنٹ سے یا ان کی جو رائٹ فل ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے اس سے تو دیکھیں نا پیچھے نہیں رکھا جا رہا, اور ان کو بالکل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. گورنمنٹ اپرووڈ ہاسپٹلس میں مل رہی ہے. ان کے لیے اسپیشلسٹ میڈیکل ٹیمز جو ہیں وہ اپوائنٹ کی گئی ہیں. تو اس سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. اور سپریم کورٹ لیکن بیرسٹر صاحب ملاقات کیوں نہیں کروائی دی جا رہی؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے سپریم کورٹ کو, جس میں یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ سپریم کورٹ جو ہے آج ملاقات, دیکھیں نا ملاقات کی بات ہے تو ملاقات ان کی آپس میں دونوں کی ہوئی ہے, بشرا بی بی کی بھی ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ وکیل کی ملاقات ہوئی تھی, بالکل انہوں نے انسٹرکشنز لینی تھی. میں اس چیز کا آج بھی کہتا ہوں کہ وکیل کو اگر ملاقات کرنی ہے بیرسٹر سلمان صفدر, بالکل انہوں نے لاسٹ ٹائم ملاقات کی تھی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے شاید یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی, بالکل بھی نہیں دی. آج آپ وہ سٹیٹمنٹ دوبارہ چلا دیجئے اور دیکھیے کہ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا ہی از ان گڈ ہیلتھ, ہی از ان ہائی اسپرٹس, یہی بات انہوں نے کی. یہ تو نہیں کہا, انہوں نے کہا بالکل ان کا وہ ہوا ہے آنکھ کا آپریشن, ان کو وہ طبی امداد فراہم کی گئی ہے اور ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے, تو وہ ریکوری میں ٹائم لگتا ہے. آبویسلی میں تو دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے, باشمول عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے. ہم نے صحت پہ سیاست نہیں کی. ہاں صحت کے حوالے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ضرور ان کے سامنے آئے تو وہ بالکل درخواست دے سکتے ہیں, جو درخواست ان کی بہن نے ہسپتال شفٹ ہونے کے لیے دی ہوئی ہے. اب اس کا فیصلہ بھی کہیں کہ حکومت کر دے, یہ رول بھی حکومت ہی اسیوم کر لے. عدالت کا تو پھر ایسا تو ممکن نہیں. عدالتوں کا اپنا کام ہے, حکومت کا اپنا کام ہے, پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے. یہ اب 90-91 اراکین اسمبلی لے کے جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ تو بالکل شوق سے لے کے جائیں. لیکن یہاں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ صرف اور صرف صحت پہ پی ٹی آئی کی طرف سے صحت پہ سیاست کی جا رہی ہے, اور اس کا موضوع الزام جو ٹھہرایا جا رہا ہے وہ شاید حکومت کو ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اطہر کاظمی صاحب, یہ جو بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے, ہم نے اس طرح کے پہلے بھی بہت سے ہم نے دیکھے ہیں کہ احتجاج بھی کیے گئے, لانگ مارچ بھی, خیر وہ تو عمران خان صاحب کی رہائی سے ریلیٹڈ تھے. اس مرتبہ ان کی صحت کا معاملہ ہے. یہ زیادہ بیسکلی کارکنوں کا پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری ایکسرسائز سے چیف منسٹر کا وہاں پہ چلے جانا, کیبنٹ کے ساتھ وہاں پہ چلے جانا, اس کا کوئی حاصل وصول ہوگا؟ دیکھیں مین ایشو تو عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے, اور جو ان کی ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں. کارکن یقیناً اس سے اضطراب کا شکار ہوگا, اپنی لیڈرشپ کے اوپر وہ تنقید بھی کرتے ہوں گے. لیکن مین چیز جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ کے پروگرام میں بھی یہ زیر بحث ہے کہ 5 مہینے میں عمران خان صاحب کو 4 دفعہ اسپتال لایا گیا, سم ٹائم آدھی رات کو, سم ٹائم کسی اور ٹائم کو. لیکن اس 5 مہینے کے دوران ایک دفعہ بھی فیملی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. وہ عمران خان صاحب جس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا, عدالت بھی جیل کے اندر ہی لگتی ہے, اگر ان کو اسپتال لے جایا گیا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو سیریس ہے. تو یہاں پہ مین ایشو یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کتنا احتجاج کر رہی ہے, نون لیگ جو ہے اس کے اوپر کیا کامنٹ کر رہی ہے, یا کوئی اور معزز دوست کیا کہہ رہا ہے. ایز اے سوسائٹی کیا ہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اور اس کی 4 دفعہ اس کی آنکھ میں ٹیکا لگ چکا ہے, اتنا سنگین اس کی مبینہ طور پہ بیماری ہے, لیکن نہ بہنوں سے ملوایا جا رہا ہے, نہ ہی ذاتی ڈاکٹر سے علاج کروایا جا رہا ہے. کل جو ڈاکٹر عثمان نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اس میں جو میاں صاحب کا جیل کے اندر علاج ہوتا تھا, ڈاکٹر عدنان جا کے ملتے تھے, پھر ان کو لندن بھیجا گیا, وہ سارے ڈاکومنٹ ساتھ لگائے گئے, اور معزز عدالت کو یہ بتایا گیا کہ کوئی انہونی چیز آپ سے یہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی. اور اس میں دیکھیں یہ فیصلہ عدالت کا نہیں ہوتا, یہ حکومت کا ہوتا ہے. عدالت میں تو یہ معاملہ تب پہنچتا ہے جب یار اطہر بھائی, اطہر بھائی اگر آپ اجازت دیں میں کھل کے سوال کر لیتا ہوں بھائی,
یہ اس طرح مکے گی آپ کے خیال میں؟ یہ آپ کے خیال میں یہ اپلیکیشن دے دی ہے, وہاں سے اب اپروول ہوگی, یا آپ کھل کے بات کرتے ہیں اس طرح مکنی ہے یا دوسرے طریقے سے مکنی ہے؟ آپ کھل کے بتائیے. میں اس لیے یہ جو احتجاج کا بھی میں آپ سے سوال کر رہا تھا نا, یہ بھی بیسکلی اسی حوالے سے تھا کہ آپ کے خیال میں احتجاج کرنے سے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات آسان ہوں گی؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ان اپلیکیشن سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو بیسکلی حکومت نے روکا ہوا ہے نا, حکومت نے یہ ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں. حکومت نے کل دفعہ 144 لگا دی, اڈیالہ جیل کے آگے پیچھے ریڈ زون قرار دے دیا, تو یہ تو حکومت نے روکا ہوا ہے. اب حکومت کب ملاقات کروائے گی؟ وہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی پریشر پڑے گا تو وہ ملاقات کروا دیں, لیکن فی الحال تو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف کوئی پریشر کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. تو مجھے فی الحال اس طرح وہ ملاقات بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یہ عمران صاحب کس طرح مکنی ہے سر؟ کھل کے بات کرتے ہیں. یہ اس روٹ پہ چلتے ہیں نا, وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے کے بجائے معاملہ حل کس طرح ہونا ہے, یہ کھل کے بات کرتے ہیں. چلیں. آج میرا خیال ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی ملاقات سے متعلق ان کی صاحبزادی کی بھی درخواست تھی. جی وہاں پر جو گفتگو ہوئی ایڈوکیٹ جنرل آفس یا ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ملاقات کر کے جاتی ہیں, مریم بٹو صاحبہ جو ہیں وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتی ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے, ایک تیسرے فریق کی وجہ سے, جو کبھی پاکستان آیا بھی نہیں, اڈیالہ کبھی گیا بھی نہیں, تو ایک ماں کی بیٹی کے ساتھ ملاقات روک دی گئی ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ کوئی نہیں آیا. 14 مئی تک اس کی درخواست جو ہے سماعت اس کی ملتوی ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے, اگر حکومت کر رہی ہے تو پھر حکومت کے خلاف آج تو پچھلے 2.5-3 گھنٹے سے ایک حکومت کے خلاف یا اس کے ایکٹس کے خلاف, پولیس کے خلاف ٹرانسمیشن اس وقت نیشنل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو حکومتوں کے خلاف تو اس طرح کے بھی کام ہو جاتے ہیں. تو میں یعنی صحافت آزاد ہے, صحافت دیکھیں نا کیسی ہو رہی ہے وہاں پہ صحافت. میں عمران خان صاحب کی, آپ ہم سب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ایک سرکاری ٹی وی کے اوپر ہمیں تو ان کا نام لینے سے منع کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے نام نہیں لینا. تو بات یہ ہے کہ میں ریکال کر رہا تھا جب آپ ساری گفتگو کر رہے تھے کہ یار یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اسی طرح ایک 2 دفعہ کا کوئی سی ایم رہا تھا صوبے کا, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, کہ کینسر سروائیور تھا, کینسر ان کو ہوا تھا, بستر ان کو ملتا نہیں تھا, چیخیں وہ ادھر سنتے تھے, بڑے مزے آ رہے تھے. یہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے, جب وہ بندہ کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے تو جو اس کا نشہ چڑھتا ہے, اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو اب ہم باتیں کر رہے ہیں. میں کھل کے دوبارہ یہ سوال کر رہا ہوں, اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے چیزیں حل ہوں گی یا حکومت کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں حل ہوں گی؟ دیکھیں بات دیکھیں کہ آپ بڑے اینکر ہیں, بڑے صحافی ہیں, آپ کا جو ہے وہ ذرا معاملہ تھوڑا سا ہو رہا ہے. ہم تھوڑے سے ماڈل لوگ ہیں, ہم نے ذرا گھوم گھما کے بات کرنی ہوتی ہے سر. تو میں جو آپ بات پوچھ رہے ہیں یہ بات وہی ہے کہ معاملات جہاں پہ سیٹ انہوں نے کرنے ہیں اور ہونے ہیں وہیں پہ ہونے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے. اور تو پھر یہ پوری ایکسرسائز کارکنوں کے لیے ہوئی نا, کہ کم از کم کارکنوں کو آپ نے دکھا دیا, تصویریں کھنچ گئی, سیلفیاں کھنچ گئی کہ بھائی جان یہ دیکھیں بیٹھ گئے وہاں پہ جا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ تھوڑی سی تلخ بات ہو جائے گی. کارکن جو ہیں وہ بڑے بے چین ہیں. کہاں پہ بے چین ہوتے ہیں؟ وہ فیس بک کے اوپر. ہاں جی فیس بک, اچھا, یا ٹویٹر کے اوپر, یا پھر ٹرینڈ چلا دیتے ہیں, یا پھر وہ بڑے بے چین ہوتے ہیں کارکن یا کچھ صحافی, وہ جناب بیٹھ کے ولاگ کر دیتے ہیں. تو ادا کی فائدہ ہونا جب تک آپ سڑک کے اوپر نہیں ہیں, جب تک آپ کوئی سڑک گرم نہیں کر رہے, جب تک آپ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے ورچوئل ریالٹی سے نکل کے گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر نہیں آتے, اور تب تک تو کوئی فرق نہیں پڑنا. جی کارکنوں کے لیے وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں اگر وہ اس دھوکے میں ہیں, ورچوئل ریالٹی کے اندر زندہ رہ رہے ہیں, تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک, جب تک وہ گراؤنڈ کے اوپر نہیں آئیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ بھی بہت بڑا ہے. کل مراد سعید صاحب بیٹھ کے لیکچر دے رہے تھے, اور لیکچر دینے والے سارے وہ ہیں جو مفرور ہیں, اور وہ لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ لڑ جاؤ, مر جاؤ, کٹ جاؤ, نکل آؤ. نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا کہ اخلاقیات کچھ اور چیز ہوتی ہیں, جو انسانی قدریں اخلاقیات ہوتی ہیں, اور طاقت اپنی اخلاقیات خود طے کرتی ہے. ٹھیک, پاکستان کی جو پاور ہے, پاور پالیٹکس ہے, اس کی اخلاقیات ہیں. یہ تو آنکھ پر ہو رہے ہیں بیٹھ کے, یہاں پر لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا, یہ نارمل ہے. میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, نہیں ہونا چاہیے کے لیے کس نے کرنا ہے کام؟ میں نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے؟ ہم دونوں میں سے کسی نے کرنا ہے. انہوں نے کرنا ہے. یہ پاور شیئرنگ کے اوپر بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں, آج اس کی باری, کل اس کی باری, پھر جب اس کی باری ہوگی پھر یہ والا وہی کریکٹر اب رول پلے کرے گا جو وہ والا کر رہا تھا. تو یہ وہ 12 ٹانی کھیڑی جا رہے ہیں.